اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یوم عرفہ آنے والا ہے اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ ناظرین کاش کہ میں ویسے بیان کر سکوں جس لائق یہ دن ہے۔ سب سے بڑی بات، سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں 365 یا 366 دن، لیکن ناظرین سب سے افضل دن یوم عرفہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن۔ عرفہ کیا ہے ناظرین؟ یہ اس جگہ کا نام ہے جس کو ہم عرفات کہتے ہیں، میدان عرفات۔ پہلے تو اس کی ایک خاص وجہ اس کی مشہور ہونے کی وہ یہ تھی کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری دادی حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس کی بڑی خاص اہمیت۔ دوسرا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ناظرین حج میں لوگ عرفہ کے میدان میں تمام کے تمام اکٹھے ہوتے ہیں اور وہیں اکٹھے ہونا ہوتا ہے۔ جو بندہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اسی کا ہی حج ہوتا ہے ناظرین۔ اور یہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج جس مہینے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، تو ناظرین اس کے متعلق آپ کو مختلف چیزیں آپ بتانا شروع کریں ناظرین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سا بیٹا ہے؟ وہی جو آپ اس وقت چھوڑ گئے تھے مکہ المکرمہ میں، جب آپ بالکل چند مہینوں کے تھے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا اور چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اس وقت اس وادی میں کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جب زمزم نکلتا ہے آپ کو سب معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے دنوں کی اہمیت کا قرآن الکریم میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں ان دنوں کی اہمیت کا؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ یہ عزت والے مہینے کون سے ہیں ناظرین؟ یہ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یا جس کو ہم ذی قعد بھی کہتے ہیں، ذی الحجہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ناظرین سنیے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں سورہ توبہ کی۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں ہے اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے جو قمری مہینے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا یہ ترجمہ ہے 36 آیت کا۔ آگے سنیے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے، یعنی جو پرہیزگار ہیں۔ ناظرین جس طریقے سے 4 مہینے جو وہ ادب کے مہینے، حرمت کے مہینے ہیں، اسی طریقے سے 4 دن جو ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دنوں میں، یہ بھی ادب کے مہینے ہوتے ہیں اور حرمت کے ہیں۔ سال میں جو 4 دن کون سے ناظرین؟ یہ دیکھیے، جیسے 4 مہینے ادب کے ہیں ایسے 4 دن بھی کون سے؟ 2 دن ہو گئے عیدین کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، جمعہ کا کوئی بھی دن، اور چوتھا دن عرفہ کا دن۔ یہ بڑے احترام والے ہیں ناظرین، یہ بڑے احترام والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارک میں اس کے متعلق بتایا ہے۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو اس پہ سورہ البروج کی جو آیات ہیں ان پہ غور کیجئے کہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 نمبر آیت پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ذات البروج آیت نمبر 1 ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، ٹھیک ہے۔ والیوم الموعود، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی۔
کون سے وعدہ کیے ہوئے دن ہیں ناظرین؟ آگے سنیے آیت نمبر 3، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس دن کی جس دن لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ کون سا دن ہے جب لوگوں کی حاضری ہوتی ہے ناظرین؟ ابھی یوم عرفہ میں لوگوں کی حاضری ہو رہی ہے، اس دن کی قسم، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے ان کی قسم، اس دن کی ناظرین۔ غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم موعود، جو یوم موعود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن کا ہے، جو وعدے کا دن ہے، کیونکہ اس دن کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور جو شاہد لفظ استعمال ہوا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ناظرین اسی طریقے سے سورہ الفجر میں بھی یوم عرفہ کا کیسا ذکر آیا ہے، غور سے سنیے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ دیکھیے یہ دیکھیں والفجر، جب وال آ جاتا ہے نا، جیسے واللہ، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، تو عرب میں کہا جاتا ہے واللہ العظیم، کہ اللہ العظیم کی قسم، وال جو جب واو لگتا ہے، واو لفظ واللہ، آپ یہ لفظ عرب میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لفظ کتنا استعمال ہوتا ہے۔ عرب تو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار۔ تو والفجر، فجر کی قسم، ٹھیک ہے، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم، اور آگے جو لفظ آیا نا والشفع والوتر، اور کیا ہے، جفت کی اور طاق کی، جفت کی اور طاق، یہ جفت اور طاق کیا ہے ناظرین؟ جفت اور طاق کی، آپ دیکھیے جو لفظ آیا نا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، یہ سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان سے حدیث ہے کہ الشف کا مطلب عید الاضحیٰ ہے، اور وتر کا مطلب یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 14102 میں اس کا بیان ہے کہ اب اس یوم عرفہ کا جب اتنا خاص بیان کیا گیا ہے کہ سال کا سب سے خاص دن ہے، تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی ناظرین؟ کاش کہ آپ جان سکتے، کاش کہ میں جان سکتا ہوں، کاش کہ ہم اس دن کو کیش کر سکیں، کاش کہ ہم اس دن کو اس کا حق ادا کر سکیں، اور حق بھی تو ادا کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے ہی کرنا ہے۔ ناظرین عرفہ کے دن روزہ جو بندہ رکھے اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون سے 2 سال؟ جو پچھلا سال گزر گیا اور جو اگلا سال آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، صغیرہ سارے گناہ معاف، کبیرہ بھی اللہ معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے جیسے بھی چاہے۔ تو یہ ناظرین اس سے اندازہ لگائیے، یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ گناہ معاف۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کا ذکر آیا سورہ الاعراف میں۔ ناظرین میں آپ کی سورہ الاعراف کی آیات نمبر 172 اور 173 کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے ناظرین، کیا ہے؟ اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں، اور سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ نے عربی کا لفظ سنا ہوگا، الستُ بربکم، جب تمام روحیں پیدا کیں، تمام روحیں حضرت آدم سے نکالیں تو وعدہ لیا، الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ یہ ہماری سب روحوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد ہم کیا سے کیا بن جاتے ہیں ناظرین۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا وہ دن بھی عرفہ کا دن تھا، روحوں سے جس دن پیدا کیا، عرفہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد و میثاق لیا تھا۔ یہ سورہ اعراف کی جو آیات 172 173 ہے ان کے یہ ترجمے سے نکالا ہے۔ تو ناظرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ یوم العرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں
اپنے بندوں سے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا اتنے زیادہ بندوں کو جتنے دن یوم عرفہ کا دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت تمام دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اور سنیے، اور جب اللہ رب العزت آگ سے نجات دیتا ہے، آزادی دلاتا ہے لوگوں کو، تو کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، جب فرشتوں کے قریب ہو کے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ان کے سامنے فخر سے فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو مانگیے نا، کیا چاہتے ہیں آپ، مانگیے کیا چاہتے ہیں آپ۔ تکبیرات کا دن ہے، حج تکبیرات کا دن، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ اس طریقے سے کیجئے، پورا دن کریں، پورا دن کریں، بہت بڑا ذکر ہے تکبیرات کا۔ اب آپ کہیں گے تو پھر یہ میں کرتا رہوں گا تو میں اپنے لیے دولت کیسے مانگوں گا، یہ میں کرتا رہوں گا تو میں اپنے لیے نیا گھر، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا رزق میں برکت، اپنی صحت، بچوں کا مال وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور میں کب مانگوں گا؟ پہلے یہ تو کام کیجئے نا، پھر وہ بھی مانگ لیجئے گا۔ سنیے نا، جب کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، جب آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو پہلے دکان پہ تو جانا پڑتا ہے نا، تو وہاں پر جا کر مانگنا پڑتا ہے۔ کھلوائیے نا اپنی قسمت کے دروازے، تکبیرات کیجئے، اس دن ذکر کیجئے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گی آپ کی قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بات بتائیے، بچے نے کوئی چیز مانگنی ہو ماں باپ سے، اور بچہ ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہو، اور بچہ آ کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آگے کہ السلام علیکم ابو جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی ابو جی، چپ کر کے کھڑا ہو جائے، بہت عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، والد کے سامنے کھڑے ہیں آپ، عزت کے ساتھ، اور کچھ مت بولیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا والد نہیں جانتا، آپ کی ماں نہیں جانتی کہ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ جانتا ہوتا ہے آپ کے دل کی بات، آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں مانگے گئے تو والد کہیں گے سنو، بولو نا کیا چاہیے، حکم کرو، اور یقین کریں کہ اب آپ کے والد آپ کی تعظیم، آپ کی خاموشی، آپ کی اس طریقے نے آپ کے والد کا دل کھول دیا کہ اب میرا بیٹا جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس نے بڑھ چڑھ کے، یا اس نے یہ نہیں کہا تو ہوتا کون ہے نہ دینے والا، تو میرا باپ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نہیں دے گا تو اور دے گا کون؟ آپ کی تعظیم، اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ آئی لو یو اللہ جی، آپ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے مانگیے، اس کے بعد نہیں بھی مانگیں گے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس دن کا روزہ ناظرین آپ ضرور رکھیے، یقین کیجئے کہ آپ کی قسمت کھول کے رکھ دے گا۔ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ سب سے بڑا عمل اس دن کے جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، قربانی کرے۔ قربانی ہر اس بندے پہ فرض ہے جو بھی کماتا ہے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے، کماتا ہے نہیں، جس کے پاس پیسے ہیں، جو دے سکتا ہے وہ ضرور قربانی کرے۔ اور آپ چاہیں تو آپ کے جو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کے لیے سیپریٹ قربانی کر سکتے ہیں، یا قربانی میں ان کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو 7 حصے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم سے جو ہے وہ باتوں باتوں میں جو ہے وہ ایک ذکر کر دیا۔ یہودی نے کیا کہا کہ اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے پھر وہ آیت نمبر بتائی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا چھوٹا سا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج کا دن تمہارے لیے، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، یعنی مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا۔
وہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دین اس وقت مکمل کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے۔ حجۃ الوداع کے خطبے پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، ساری زندگی کا جامعہ اس میں جو ہے وہ سارے احکام موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ آپ پر میں اور میری نسلیں سارے قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیے اور اس دن آپ تکبیرات کیجئے اور اس دن اپنی دعائیں بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھیے، سب سے بڑی اور جامع دعا ہے۔ درود شریف کا ورد کیجئے، درود شریف آپ کے بلندیوں مرتبات بلند کر دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے، اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ مانگیے، جو بھی آپ دعا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کیجئے، بہت ذکر کیجئے۔ اللہ اکبر کبیر۔